بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ قصہ ہے حضرت ذوالقرنین کا، اور قرآن کی سورہ الکہف میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ یہود کے مشورے سے کفار مکہ نے حضرت سید موجودات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 3 سوالات کیے تھے، ان میں ذوالقرنین کی شخصیت کا بھی سوال تھا۔ یہ شاہ علی جا ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے دنیا کے دونوں کناروں مشرق اور مغرب تک کی سیاحت کی۔ ذوالقرنین سکندر رومی نہیں، بلکہ اس سے پہلے عرب میں کوئی دیندار محب گزرے ہیں۔ یہ بادشاہ حضرت ابراہیم خلیل کے ماں اثر تھے، اور آپ کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ نے انہیں ایسے عطاء و خصائل عطا فرمائے تھے جن کی وجہ سے وہ مشرق مغرب تک فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ ذوالقرنین کو یہ دیکھنے کا شوق ہوا کہ دنیا مشرق و مغرب میں کہاں تک آباد ہے۔ اس سلسلے میں وہ مغرب کی سمت روانہ ہوئے، یہاں تک کہ انہیں آفتاب سمندر کے گرم اور سیاہ پانی میں غروب ہوتا دکھائی دیا۔ وہاں ایک بت پرست قوم ملی۔ ذوالقرنین نے با الہام الہی یا بلاواسطہ کسی نبی کے ان میں سے ظالموں اور سرکشوں کو ہلاک کر دیا، اور جو ایمان سے بہرہ مند ہوئے ان کو انعام سے نوازا، اور پھر وہاں سے مشرق کا رخ کیا۔ مشرق میں ایسے وحشی لوگوں کے پاس پہنچے جو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی خیمہ یا مکان تک بنانا نہ جانتے تھے، اور پہاڑ کی کھو میں رہتے تھے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے تیسرا سفر اختیار کیا، جس کی کوئی سمت قرآن میں مذکور نہیں، غالباً شمالی رخ کا دعویٰ تھا۔ وہاں ایک گھاٹی میں پہنچے۔ اس گھاٹی کے پاس ایک ایسی قوم آباد تھی جو ان کی زبان نہ سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے ترجمان کے ذریعے سے یاجوج اور ماجوج کی سرکشی اور فساد انگیزی کا حال بیان کیا، اور جناب ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ اس گھاٹی کو بند کر دیں، دونوں قوموں کی آمد و رفت کا راستہ مسدود ہو جائے۔ یاجوج ماجوج دراصل یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے زمانے میں نکلتے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے، کچھ نہ چھوڑتے، اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے، چوپایوں اور آدمیوں کو کھا لیتے تھے، درندوں، سانپ، بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے شکایت کی اور مال و متاع کے عوض سے مدد طلب کی تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم مجھے صرف جسمانی مدد دو۔ سب سے پہلے لوہے کے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آہنی تختے لے آئے۔ پھر آپ نے ایک بنیاد کھدوائی جو کہ اتنی گہری تھی کہ پانی تک جا پہنچی۔ ذوالقرنین نے اوپر نیچے لوہے کے تختوں کی تہیں جما دی، اور جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں سے کہا کہ خوب آگ جلاؤ۔ جب لوہا سرخ ہو گیا تو اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا جو درزوں میں پیوست ہو کر جم گیا، اور ایسی مستحکم دیوار بن گئی کہ نہ تو یاجوج ماجوج بلندی کی وجہ سے اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی مضبوطی کی وجہ سے اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے ایسی مستحکم دیوار بنانے کی توفیق بخشی، اور انہیں بتایا کہ خدا نے اس دیوار کے منہدم ہونے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ میعاد متعین ہے، اور اس وقت تک یہ قائم رہے گی۔ احادیث میں ہے کہ قرب قیامت کو حضرت مسیح کے نزول اور قتل دجال کے بعد یاجوج ماجوج نکل کر اس دیوار کو منہدم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے
میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔